یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام ٹی وی مختلف پروگرام آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہے، اور ایسے پروگرام خاص طور پہ جن کا تعلق علمی اور فکری بنیادوں سے ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اس لیے کہ یہ ایسا پروگرام تھا جس میں بہت سارے فکری مغالطات تھے، اشکالات تھے، اور تاریخی حوالوں سے ضرورت تھی کہ ہم آپ کے سامنے اس کی وہ ساری جہتیں، وہ ساری سمتیں اور وہ سارے اشکالات کھولتے۔ اسی لیے میں خصوصی طور پر پیغام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ، آج ہم پہلا پروگرام آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی خوشی کی اور مسرت کی بات ہے کہ مہمان بھی پیغام نے وہ چنا ہے جو نہ صرف استاد اور اساتذہ ہیں، بلکہ آپ کی شخصیت ان سارے اشکالات کے اور ان سارے سوالات جو مختلف لوگوں کے ہاں اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں، تو جس احسن طریقے سے آپ جواب دے سکتے تھے اور جس خوبی سے آپ یہ ذمہ داری نبھا سکتے تھے، یہ انتخاب بھی حسن انتخاب کہا جا سکتا ہے۔ میری مراد ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ شکر ہے۔ شیخنا، یہ جیسے میں نے مختصراً اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ پروگرام ہماری نظر میں اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شخصیت، چوں آپ خود اس مقام پر فائز ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، تو آپ کے گھرانے کے ساتھ اور بالخصوص پھر آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہو، ان کے بارے میں ایسے سوالات تھے، معاشرے میں پائے جاتے ہیں، مختلف طبقات اٹھاتے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ان سوالات کی بنیاد پر یا ان مغالطات کی بنیاد پر جو بہت پایا جاتا ہے اور جو ایک تنفر کا ماحول کھڑا کیا جاتا ہے، تو ضرورت تھی کہ ہم اس پر بات کرتے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ تو اپنی اس پر جانے سے پہلے کچھ بنیادیں ہیں جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ مثلا میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً یہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شروع سے انسان کی ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کو تخلیق فرمایا، پھر ان سے ہی ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کثیر مرد عورتیں پھیلا دیے، اس سلسلہ یا زواج کو یا نکاح کے سلسلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے یہ نکاح کا سلسلہ شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس میں پہلا مرحلہ تو ان کی ذات، ان کی تخلیق کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق کہ جس کو اختیار بھی دے دیا گیا ہو اچھے اور برے میں سے انتخاب کرنے کا، آزادی کی کچھ حدود ان کی وسیع کر دی گئی ہوں، ایسی مخلوق آنی چاہیے۔ اس وقت تک تو فرشتے تھے۔ یہ جو نئی مخلوق ہے، اور اس کے سامنے اس کے لیے جو آزمائش اور امتحان اللہ نے مقرر فرمایا تھا، اس کے پیش نظر اس مخلوق کے لیے اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جتنی قابل احترام مخلوقات موجود تھیں اس وقت تک، ان میں سب سے زیادہ فرشتے قابل احترام تھے، ان کو سجدے کا حکم دیا جائے، تعظیم کا سجدہ وہ کریں۔ تو یہ سجدے کے حوالے سے بھی ایک خوبصورت بات ہے جو قرآن نے کہی ہے، اور عموماً توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم
عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو ہی سجدہ کروایا فرشتوں سے. جی قرآن ایک اور بات بھی بتاتا ہے فَخَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. یہاں تو کچھ اور بات سمجھ آ رہی. بات آ گئی نا. اور کہ یہ صرف آدم کو نہیں تھا، جو بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر ان کے ذریعے سے پھیلی ہے بات آگے، تو جو بھی تھے وہ سب کے سب صلب آدم میں وجود پذیر ہو چکے تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ ڈی این اے بن گیا تھا سب کا، اور وہ سب موجود تھے اور ان کی صورتوں کے فیصلے بھی ہو چکے تھے. اچھا، ثم صورناکم. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ حوا اس وقت جو ہیں وہ وجود میں آ چکی تھی. یعنی ساری نسل جب آ گئی تھی، صحیح. سب کو خطاب ہے خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. تو یہ سب فیصلے ہو چکے تھے، یہ وجود میں آ گئے تھے. خارج میں تھے یا نہیں تھے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ موجود تھے، ان کی تخلیق ہو چکی تھی، صورت گری بھی ہو گئی تھی. ثم صورناکم یہ ہو گیا تھا، اور ان سب کو سجدہ کروایا گیا. یعنی یہ شرف بخشا ہے وہ ساری انسانیت کو بخشا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام ایک ایسی مخلوق تھے کہ جن کے بارے میں فرشتوں کو بھی ساری بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا مخلوق ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے. اس لیے سوال تھے ان کی. عبادت کرنی ہے اللہ، جو بھی مخلوق ہوگی وہ تیری عبادت کے لیے ہی ہوگی، تو ہم کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ تو یہ کیوں کہ جو زمین میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جو کچھ جنوں سے انہوں نے دیکھا تھا، اندازہ لگایا تھا کہ یہ ایسی مخلوق کیوں کہ جو فساد ہی مچائے گی، خون بہائے گی، تو کیوں اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ جو لوازمات تھے کہ ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، جس چیز کی اس مخلوق کو ضرورت ہو وہ موجود ہو، تو اس میں بظاہر تو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ جہاں آباد ہو سکے، یہ مخلوق آباد ہو سکے، اس کی ضرورت تھی. رزق کی ضرورت تھی. ان کی زندگی میں بہت ساری لذتوں کا جو اللہ نے ان کے وجود میں رکھا تھا ایک مسئلہ، یہ خاص بات کہ وہ لذتیں محسوس کر سکتے ہیں. فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، ان کی لذتیں صرف روحانی ہیں. یہ جسمانی لذتوں کا بھی ایک سلسلہ پورا، یعنی فرشتوں کی جسمانی لذت سے کوئی تعلق ان اس کا کا نہیں کوئی ہے، تعلق نہیں ہے. یہ تو صرف اس نہیں مخلوق لیکن وجود ہے. ان کی لذتوں کا وجود ہے، وہ روحانی لذت ہے. صحیح. اسی لیے تو انہیں معلوم بھی نہیں تھا ان چیزوں کے نام جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی. اب وہ ساری چیزیں جن کی حضرت آدم کو ضرورت تھی وہ مہیا ہوں اور ایسا ٹھکانہ ہو، اس کے لیے اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے جو اصل وطن چنا ہے وہ جنت ہے. اچھا، ماشاءاللہ. یہ جو ہم نیچے اس زمین میں بس رہے ہیں یہ اصل وطن نہیں ہے. یہ وہ جو تخلیق کے وقت فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہاں وہ تو اسے زمین میں تو بسنا تھا، اس نے اللہ کو پتا تھا، صرف نیابت کے لیے آنا تھا اور ایک مخصوص وقت گزار کے واپس اور جانا. وہ بسنا اصل وطن جو ہے جہاں تخلیق کیا گیا وہیں اس کی واپسی ہے، جہاں اس کو تخلیق کے بعد بسایا گیا، بسایا گیا. جہاں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ماشاءاللہ. وہ ہے اصل وطن. اور ہم جو اس دنیا میں، ہم جیسے بوڑھے بھی رات دن کہتے ہیں کہ بہت پیسہ ہونا چاہیے، کیوں؟ کہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، اور اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، صحیح، کوئی بھی نہیں گزار سکتا. تھوڑی سی کوئی چیز اس کی مرضی کی، تھوڑے سے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ عارضی ہوتی ہے اور تھوڑی سی ہوتی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے جو اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، ایک بھی نہیں ہے. لیکن ہماری ساری تگ و دو اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں. یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جو بسا دیا جنت میں، تو انہوں نے وہ مزے دیکھ لیے نا جنت کے، کہ جو مرضی تھی اسی کی زندگی، جو چاہے وہی ہو جائے، جو چاہے وہی مل جائے. اچھا، میں معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، جو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. جی.
تو یہ چاہیے تھی جنت، یہ سب چیزیں ضروری تھیں جو جنت میں ملی ہیں، اور وہیں جا کے انسان کی تسلی ہوگی. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو عارضی ہے، ایسے ہی ہے جیسے مسافر سفر میں ہوتا ہے. کن فی الدنیا غریباً او کعابر سبیل، تو ایک مسافر ہوتا ہے یا ایک وہ راہ گزار، راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، اسی طرح رہے. اصل تو وہاں ہے. اور جو کچھ انسان رات دن تگ و دو کرتا ہے جس کے لیے، وہ یہاں نہیں ملتا، وہی ہے. لیکن اس جنت میں حضرت آدم کے بسانے سے پہلے سب سے بڑی ضرورت کیا محسوس کی گئی؟ کہ ایک ساتھی ہونا چاہیے، زوج ہونا چاہیے. اسی لیے تو ہے یا آدم اسکن انت و زوجک، وہ تھی. ہاں بالکل، یعنی پہلا رشتہ ہی جو اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے انسان کو. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور جو ہمارے ہاں مغالطہ پایا جاتا ہے کہ رشتوں کے حوالے سے جو سب سے اعلیٰ رشتہ ہے یا قربت کے حوالے سے جو اعلیٰ رشتہ ہے وہ زوج یعنی زوجین کا ہے یا والدین کے ساتھ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا پہلا رشتہ قائم ہوا، جو بندھن انسانوں کے درمیان قائم ہوا، وہ زوجین کا ہے. پہلا بندھن یہی ہے جو والد اور والدین کا جو کے ساتھ رشتہ ہے، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ، یہ اسی کی پیداوار ہے. یعنی یہ ماں باپ کی بات ہے. یہ ماں باپ کی بات ہے، اور اس کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے. صحیح. اور یہ جو زوجیت ہے یہ ان بچوں کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ دونوں ہونے چاہیے. ٹھیک. یہ ساتھی ہونا، یہ بچوں کی پیدائش بھی ان دونوں کے ساتھ سے ہی ممکن ہے، اور پھر ان کی پرورش کے لیے بھی ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جو ضرورتیں تھیں انسان کی، اللہ نے کہا نہیں سورہ طٰہٰ میں کہ آپ کو جنت میں بسایا ہم نے، اور یہاں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. ٹھیک ہے. وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، آدم آپ کو یہ میسر ہوگا یہاں کہ نہ آپ بھوکے رہیں گے، ہر چیز موجود ہوگی اس کے اتارنے کے لیے، وَلَا تَعْرَىٰ، نہ بے لباس رہیں گے، لباس بھی ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَنَّكَ لَا تَضْمَعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ پیاسے رہیں گے اور نہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی. یہ ساری چیزیں تو تھیں وہاں موجود تھیں، اور کہا گیا کہ آپ یہاں رہیں اور یہ آپ کے لیے ہے سب کچھ. لیکن اس سے پہلے ضرورت تھی کہ ایک ساتھی ہونا چاہیے، زوج. اور زوج کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زوج کہتے ایسے جوڑے کو ہیں کہ ایک نہ ہو تو پھر اکیلا ہے، زوج ازدواج نہیں ہے، ازدواج نہیں ہے، اس کے بغیر نامکمل ہے وہ. لیکن کیا یہ تعلق شروع میں ایک رفیق کا تھا، ایک ہم سفر کا تھا، ایک ہم جولی کا تھا تعلق؟ یہ تعلق جو ہے، میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں یا ہمارے ناظرین بھی سمجھیں کہ جو پہلا تعلق تھا یہ جو زوج کا تعلق ہے، تو زوج سے مراد کیا؟ جیسے اس وقت ہم نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں تو میاں بیوی کا ایک تعلق خاص قائم ہوتا ہے، کیا یہ تعلق جنت میں قائم ہوا یا اسی تعلق سے ابتدا ہوئی یا یہ بعد میں انسان پر ایکسپلور ہوا ہے؟ قرآن نے جواب دیا اس کا، اہبطوا منہا جمیعاً. یہ جمیعاً کیا ہے؟ یعنی ان کا جو صلب میں اور جاؤ نیچے سب کے سب. یہ ضروری نہیں کہ وہ بچے ساتھ لے کے آئے ہوں، لیکن یہ تعلق جو تھا وہ تو ضرورت تھی. اور اس میں یہ کہ جی صرف ساتھ موجود ہو اور نہیں، اس کے علاوہ سب کچھ تھا، وہ سب کچھ تھا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک وجود سے ہی پھر سلسلہ جو ہے زوجیت کا شروع ہوا ہے، کہ اسی وجود کے اندر سے ایک اور وجود پیدا کیا گیا. تو اس لیے خوبصورت بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد میں اگر یہ اس پر غور کیا جائے زوج کے لفظ پہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں، ضرورتیں ساری ایک جیسی ہیں. خوراک کی ضرورت ایک جیسی ہے، آرام کی ضرورت ایک جیسی ہے، سکون کی ضرورت ایک جیسی ہے. کوئی ساتھ ہو، محبت اور پیار ملے، اس کی ضرورت ایک جیسی ہے. ایک تو وہ پیار ہے جو خالق کرتا ہے،
شیخنا وہ بریک اور کا وقت طرح ہو کا گیا ہے۔ ہے. میں بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ جو یعنی پھر وہاں سے یہ نیچے زمین پہ اتارا گیا ان کو، تو ابتدائی انسانوں کا جو تعلق تھا، یعنی اس کے بعد اولاد، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، تو ان کا جو رشتہ ازدواج ہے وہ کن بنیادوں پہ شروع ہوا؟ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہم بریک کے بعد رکھیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے شیخ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ انسان کے جو ابتدائی یعنی رشتے تھے اس کی بنیاد آپ نے سنا ابھی شیخ محترم سے کہ وہ پہلا تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کیا گیا ہے. تو میں جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا جس کا ہم جواب شیخنا سے لیتے ہیں کہ جو آپ یہاں زمین پہ اتارنے کے بعد جو ابتدائی انسانوں کا تعلق ہے وہ کیا اس کو ہم نکاح کا رشتہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی بنیاد تھی یا اس کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا، یا وہ وہاں جو ہے اس کوئی قید ایسی نہیں تھی یا شریعت اس وقت اس طرح سے پابند نہیں کرتی تھی؟ میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک ضروری پوائنٹ ہے، جی جی. اور وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ آج کل بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں اس حوالے سے، اور بہت سے مغالطے پھیلائے جا رہے ہیں بہت سارے، جی اور اس کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے بعد اور ان کے زوج کی تخلیق کے بعد ان کو کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ جنت میں جائیں. اور اللہ کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ یہ جو جس نے سجدہ نہیں کیا اور تعظیم نہیں کی اللہ کے حکم کے باوجود بھی، صحیح، تو اس میں بڑا استکبار ہے. اور مستکبر آدمی جو ہے یا مستکبر مخلوق جو بھی ہے وہ شدید قسم کی دوسروں سے نفرت کرنے والی مخلوق ہوتی ہے. تو یہ دشمن ہے آپ کا. آپ کے حوالے سے ایک نافرمانی کی ہے اس نے جس کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا ہے، جی. تو یہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بات یہ خطرات سے آگاہ کیا گیا. تو اس میں جو ایک بڑی دلچسپ بات کہی جا رہی ہے آج کل، یہی تھا نا کہ بھی اس درخت کے نیچے کلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، جتنا چاہو کھل کے کھائیں جہاں سے بھی چاہیں، ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جائیں. یہ آغاز تھا کہ یہ اختیار، اسے روکا جائے تو رکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح، اختیار دیا ہوا ہے، اب ایک ممنوع چیز آ گئی ہے، اس پہ رکتا ہے کہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ایک مغالطہ یہودیوں اور عیسائیوں نے دیا ہے عورت کی تحقیر کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی شائبہ نہیں ہے. وہ مغالطہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے آمادہ کیا تھا کہ آپ یہ کھا لیں، نافرمانی کر لیں. یہ بات ہمارے ہاں بھی بڑی معروف ہے، انہیں سے لے کے آئی ہے. اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں. ان کے ہاں پتہ نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث بھی اس کی ترجمانی نہیں کرتی اس بات کی، بلکہ برعکس ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید نے تو دونوں کے بارے میں کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بلکہ نہیں، سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو پوری ذمہ داری حضرت آدم پہ ڈال دی ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم کو یہاں کہا گیا کہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، کہ نسبت ان کی طرف کر دی، آدم کی طرف، قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اللہ اکبر. کہ وسوسہ حضرت آدم کے دل میں ڈالا اس نے سب سے پہلے، اور کہا کیا کہ اے آدم هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کہ ایسے درخت کا پتہ بتاؤں کہ جو دائمی زندگی کا سبب بن جائے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہت یا ایسا اختیار جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا، قدامت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ نیا رہے گا. تو یہ جو بات ہے کس سے کہی؟ یا آدم. ایک بات. نمبر 2، یہاں ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو دھوکہ دینے کی سبب بنائے، ایک یہ کہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے. حضرت آدم کو ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت پہ رہنے کا مطلب خلود ہے.
قرآن نے تو بتا دیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے۔ بالکل اس وقت شاید معلوم نہیں تھا، اس سے تھوڑی سی اس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کے فریب میں آنے کا اس طرف رغبت محسوس ہوئی کہ یہ ایک بڑی اس طرح کامیابی ہوگی۔ دوسری بات اختیار جو ہے وہ آدم کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ اسے یہ چاہیے، تو اسی لیے سب سے بڑے جو امراض ہیں انسان کے، اس میں وہ حب جاہ ہے جو کنٹرول نہ ہو، جس کی حدود کا خیال نہ ہو، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کے لیے، حب جاہ۔ تو اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پھسلایا اور بہلایا، یا آدم حل ادلک، ان کے بعد اچھا قال یا آدم فاکلا منہما، اس کے بعد اس کے پھسلانے کے بعد جو آدم علیہ السلام کو اس نے کہا تھا دونوں نے کھا لیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ حضرت حوا اپنی تخلیق کے اعتبار سے اس طرح تھی کہ انہوں نے آدم کا ساتھ فطری طور پہ صحیح ہے، فاکلا منہما، دونوں نے کھا لیا۔ فبدت لہما سوآتہما، نافرمانی کا نتیجہ بے حرمتی ہوتا ہے، اللہ اکبر، عزت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کا طریقہ کیا تھا کہ بے لباس ہو جائیں۔ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں لگ گئے اس بات پہ کہ اپنے آپ پہ بنے درختوں کے، جنت کے درختوں کے جو پتے تھے ان کو اپنے آپ پہ بن کے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ یہ جو خود کو چھپانا ہے یہ بھی فطرت میں موجود ہے، حیا، قرآن یہی بتا رہا ہے۔ اچھا شیخ، یہاں پہ ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ان دونوں نے ایک دوسرے کو اصل حالت میں دیکھا اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے چھپانے لگے۔ یہ ایک مغالطہ یا اشکال ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں، کیونکہ قرآن ایک طرف ان کو زوج کہہ رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں یا ان کا تعلق اس طرح سے یہ نہ ایک تعبیر ایسی ہے جو خود کی گئی ہے۔ صحیح، اس تعبیر کے بجائے یہ تعبیر کتنی بہتر ہے کہ یہ جو ملکہ ہے حیا کا، یہ جو خاصیت ہے حیات، یہ زیادہ بہتر اور اچھی بات ہے۔ یہ خود بخود یہ فطرت کے بالکل قریب فطرت بات کے ہے۔ عین مطابق ہے، فطرت کے عین کا۔ دونوں صورتیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہلی دفعہ دیکھا تو بھی میاں بیوی ہونے کے باوجود حیا کا وجود تھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو انہوں نے یعنی اگر ہم دوسرا اینگل بھی دیکھیں تو اس میں بھی حیا ہی نکلتی ہے، سبب تو وہی ہے، سبب تو وہی ہے۔ اور اگر فرض کیا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو بھی فطرت کا حصہ ہے کہ اتنا قرب ہو جانے کے باوجود پھر بھی دونوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت نہیں نظر نہ آئے، ہر وقت ایک دوسرے کے سامنے اس طرح نہ رہے، یعنی گھر کے اندر بھی یہ فطرت ہے۔ خواہ اپنے تنہائی میں جہاں اور کوئی مخلوق انسان کی قسم کی نہیں تھی تو وہاں بھی شیطان چھت جاتا تھا، صحیح، وہ آتا تھا، یہ وہ فطری بات ہے۔ آگے دیکھیے پھر تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، آگے قرآن کے لفظ دیکھیے وعصى آدم ربہ فغوى، اللہ اکبر، یہ پھر نسبت ان کی طرف، پھر ان کی طرف کلیئرلی یہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے۔ یہ جو تاثر اور تصور یہاں پیش کیا جاتا ہے کہ خواتین آمادہ کرتی ہیں، چونکہ حضرت حوا نے بھی معاذ اللہ ایسے ہی آمادہ کیا تھا، تو یہ بالکل اس کے الٹ بات ہم قرآن مجید سے قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خامخواہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے عورتوں کے مقابلے میں وہ اتنی برتری یا ایک درجہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو فطری ہے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں چل سکتی، کام نہیں چل سکتا، لیکن اس کے علاوہ کہ ہر معاملے میں عورتیں پیچھے ہیں اور مرد میں اور وہی ساری خرابی کا سبب ہے۔ یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں رائج ہم نے بھی اپنا لیا اور یہ غلط ہے اور قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین جو ہیں بلکہ ان میں حیا کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، فطری طور پہ، بلکہ ضرب المثل بھی ہے کہ جی وہ ایک کنواری بچی کی طرح حیادار ہے فلاں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حیا بھی فطری ہے خواتین میں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان کا جھکاؤ برائی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، اس بات سے نکلنا چاہیے۔ اب اگر ہم آپ اجازت دیں تو زمین پہ آ جائیں۔ تو زمین پہ آنے کے بعد یعنی ان کے حبوط کے بعد پھر یہ جو رشتہ ہے چونکہ ہمارے جو مقاصد ہیں اس پروگرام کے
اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے اور زوجین کے حوالے سے بھی جو مغالطے ہیں وہ نکلیں، اور لوگ اس رشتے کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اس رشتے کی اہمیت اس بنیاد پر بھی سمجھی جانی چاہیے کہ جو کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں انہوں نے شادیاں کی، جو ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے کہ اسلام نے اس طرح کی بے رغبتی خواتین سے اس کو نہیں برتا، اور یہ غیر شادی شدہ رہنا اور اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ اسلام کے ہاں پسندیدہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے، اور اس کو اپنی سنت بھی قرار دیا ہے، اور یہی انسانی فطرت ہے، اور یہی فطرت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ حصہ اس کو ہم شروع کریں کہ جب یہاں آئے تو جو تعلق آگے انسانوں کے پھیلنے کا اور نسل انسانی کی افزائش کا ہے وہ کیا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، یعنی وہ نکاح کا طریقہ یا نکاح کا بندھن جو ہے اس کو ہم کن لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہی ہے کہ جوڑا بنایا جائے، معاہدہ ہو جائے درمیان میں، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے زوج ہیں، صحیح، یہ معاہدہ ضروری ہے۔ اور یہی طریقہ برتا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی جب یہاں اس دنیا میں اس دنیا میں آنے کے بعد جب اولاد پھیلی ہے تو ان کے ازدواج کے لیے بھی یہی طریقہ رکھا گیا، جو بہت سارے علماء نے بھی بیان کیا ہے، بعض حدیث میں بھی ہے کہ ایک دفعہ جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے لیے وہی ان کی حرمت تھی جیسے سگے بہن بھائیوں کی ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اور اس کے فضل کی بنیاد پہ ایک جو ان کا حمل ہے اس میں 2 بچے پیدا دو ہوتے بچے تھے، پیدا کم سے کم، لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ، پھر اس کے بعد جو دوسرے حمل میں پھر پیدا ہوئے تو وہ آپس میں، لیکن ایک دوسرے کے لیے وہی ہے ان کی حرمت جیسے سگے بہن بھائی کی ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقی بہن بھائی کا سلسلہ اس وقت یہ ممکن تھا، اس کے علاوہ کوئی صورت اور نہیں تھی۔ صحیح، حضرت آدم ہی تھے اور انہی کی اولاد تھی، اسی کے اندر ہی مناکحت ہونی تھی اور ازدواج ہونا تھا۔ بالکل صحیح، تو پھر وہ ایک دفعہ کا جو لڑکا ہے اور دوسری حمل کے جو بات یعنی یہ کراس میچ تھا، اس طرح سے کراس ہو، کراس میچ تھا، لیکن یہ باقاعدہ وہی طریقہ تھا نکاح کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدم تک کوئی بغیر نکاح کے میرے ماں باپ میں نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں یہ جو نکاح کا تعلق ہے یا نکاح کا جو سلسلہ ہے یا بندھن ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ نکاح کے بغیر نہیں ہے، حتیٰ کہ آدم اور حوا کا بھی نکاح تھا۔ بہت بہت خوب، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے بھائی، بالکل صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے یہ مناکحت تھی، وہ نکاح تھا اور ازدواج تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے اسی سے آگے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آگے اولاد پھیلنی تھی آدم کی، تو یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ تو اس کے لیے پھر ان بچوں کی نگہبانی، ان کی پرورش، ان کی پرداخت، ان کی تربیت، ان کو تیار کرنا زندگی کے لیے، اور ان کو اپنی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرنا، صحیح، اس کے لیے ایک پکا جوڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں ہونے چاہیے، دونوں ہونے چاہیے، یک طرفہ بات۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ گھروں میں دیکھ لیجئے، ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی بات بھی کہے بچوں کو تو وہ شاید اتنے اس کے اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے، قلب ہوتی ہے، خصوصاً اگر وہ کسی چیز سے روکے یا نقصان دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اب بھی دیکھا ہے کہ ماں اگر کوئی بات کہتی ہے، کسی برے کام سے روکتی ہے، کسی نقصان دہ چیز سے روکتی ہے، تو بچہ اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا اس بات کو، ٹھیک، اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باپ سے بھی کہلوائے، اور وہ کہتی ہے کہ اس کو سمجھائیں، میری وہ بات شکایت بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا لاڈ پیار، جس طرح کا کردار اس کا ہے، جیسی ضرورتیں وہ پوری کرتی ہے، وہ ایسا ہے کہ اس میں لبرٹی لیتا ہے بچہ۔ لیکن باپ کو جو اللہ نے خصوصیات دی ہیں اور جو مقام دیا ہے اور اس کا جو رول ہے خاندان میں، وہ ایسا ہے کہ وہ تربیت میں ایک زیادہ مؤثر رول ادا کر سکتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے یہ ضروری ہے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، سماجی طور پہ بھی، معاشرتی انداز سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی اسی میں برکتیں ہیں، اور صحت و عافیت کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ایک بندھن مضبوط موجود ہونا چاہیے، اور اس مضبوط بندھن کے سائے میں بچے پرورش پا رہے ہوں۔ ٹھیک بات ہو۔
پروفیسر صاحب میں انشاءاللہ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب. میں بریک پر جانے سے پہلے سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے لیے بھی اور پروفیسر صاحب کے لیے بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جو دیگر انبیاء ہیں ان کے ہاں نکاح کی، تو ہم چاہیں گے کہ یہ بھی حصہ عوام کے سامنے رکھا جائے کہ کیا تعداد تھی آپ سے پہلے، اور دیگر مذاہب کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے. دیکھیے، یہ تو واضح ہے کہ بہت سے انبیاء کرام کے بارے میں تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ شادیاں کی. صحیح. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ ان کی پہلی بیوی ہیں. پھر جب ہاجرہ کو حضرت سارہ کے ساتھ روانہ کیا شاہ مصر نے، تو بعد میں حضرت سارہ نے خود کہ اولاد کی وجہ سے کہ اولاد نہیں ہو رہی، خود یہ خواہش ظاہر کی حضرت ابراہیم سے کہ آپ شادی کر لیں. ٹھیک. اور اولاد ہوئی اس سے، حضرت سارہ کو بھی مل گئی بعد میں. صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی کہ بہت سی ان کی تھیں بیویاں، 100 تھیں، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اس لیے آگے سلسلہ نہ بنا. اللہ اکبر. اور بھی انبیاء کے حوالے سے یہ چیزیں آتی ہیں، موجود ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے فرزند جو پیغمبر ہیں وہ حضرت یعقوب ہیں. صحیح. لیکن دوسرے حضرت عیسو تھے، دوسری بیوی سے تھے. ٹھیک. اور ایک چھوٹی سی بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ موقع ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہے. جی جی. حضرت اسحاق کی اولاد حضرت عیسو سے بھی تھی. اچھا، اس کا عام طور پر ذکر نہیں کہیں لیکن مسلم میں روایت ہے پوری. صحیح. اور اس میں لفظ یہ ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 کا لشکر ان کا ساتھ دے گا دجال کے خلاف. ٹھیک ہے. مسلم کی روایت ہے. اب پرانے ہمارے شارحین نے یہ کہا کہ جی شاید یہ غلطی ہو گئی ہو، اس سے بنی اسرائیل مراد ہوں. صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، یہ رات دن ایک ہی پراپگنڈا کرتے ہیں. ان کا کوئی آپ اسرائیل کا ٹی وی اسٹیشن نکال کے دیکھ لیں تو ان میں سے ایسے پروگرام ملتے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں یہ حق دیا گیا ہے. قرآن مجید نے بھی ان کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اور حضرت اسحاق کی وجہ سے صحیح کہ ہمیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمین پر فلسطین پہ ان کا حق نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی ساری اولاد کا ہے. صحیح. اور یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ تو چھوڑ کے جاتے رہے. یسوع کی اولاد تو کبھی نہیں گئے وہاں سے. صحیح. اور آج بھی جو حقیقی فلسطینی موجود ہے وہ حضرت یسوع کی اولاد ہے، اور وہی ہیں جو دجال کے خلاف ہوں گے حضرت امام مہدی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. وہی ہوں گے. ان کی موجودہ تاریخ بتا رہی ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ بنی اسحاق ہوں گے. تو یہ موجود تھے، یہ سلسلے موجود تھے تعدد ازدواج کے. ٹھیک ہے. یہ فطرت بھی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تم شادی کرو تو تزوج الودود الولود. صحیح. کہ اس خاتون سے شادی کرو جو ودود ہو، بہت محبت کرے اور خیال رکھتی ہو. الولود جو خوب اولاد جس کی پیدا ہوتی ہو. شیخ محترم، یہ ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اس کی والدہ یا اس کی دادی، اس کا. اور اس کے علاوہ اس میں ایک ترغیب ہے کہ وہ بیوہ بھی یا وہ متعلقہ بھی. بالکل صحیح. اور اللہ کے رسول نے یہی نہیں کیا. بالکل کیا ہے. تو یہ ترغیب بھی موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے. کیونکہ ہم نے تو
یہ جو ہے نا ہندو مت اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے اثرات ہم نے ایسے اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو وہ سمجھ لیا کہ نہیں جی یہ رواج ٹھیک ہے، یہ کفر نہیں ہے، اور یہ لغو باتیں، صحیح، یہ لغو باتیں ہیں، ان کا ہونا چاہیے ولود۔ اچھا، اب یہ جو ولود کی بات ہے یہ فطرت کی ترجمانی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ حضرت سارہ نے خود کہا کہ بچہ میرا تو نہیں ہو رہا، آپ شادی کر لیں آپ۔ بچے کی خواہش موجود تھی اس میں، حضرت سارہ میں بھی کھلانے کی اچھا، یہ میں پروگرام کا، چونکہ ہم آخری حصے میں ہیں اس وقت اور پہلا پروگرام ہمارا امہات المومنین پہ، اور ہم اصل میں تفصیلات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سوالات نکاح کے بارے میں اور نکاح کی اہمیت جن چیزوں سے ہمارے سامنے آتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں پروفیسر صاحب کہ یہ جو اس وقت جو فتنہ اس وقت برپا ہے، خاص طور پہ جو مغرب نے جس کو ہمارے ہاں بھی وہ ایکسپورٹ کر دیا ہے، کہ کیا نکاح کے بغیر بھی کبھی انسانیت کے ہاں اور کسی بھی مذہب کے ہاں یہ پسندیدہ رہا کہ نکاح کے تعلق اور رشتے کے بغیر اولاد کا سلسلہ ہو، یا اس کو لوگ فخر اس پر کرتے ہوں؟ دیکھیے، ایک سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے موجود تھا اور وہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا۔ غالباً وہ دوسری جو شرائع ہے، شریعتیں ہیں، ان میں بھی شاید اس کی گنجائش تھی، اور نکاح کے علاوہ وہ تھی کہ سر خرید کنیز کی، صحیح ہے، اس کے ساتھ وہ چونکہ ملکیت ہوتی ہے ٹھیک تو ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ ایک تعلق موجود تھا، اور کنیز کی اولاد۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ نکاح میں اور اس رشتے میں فرق انسانی نفسیات کے حوالے سے کیا رہا، کہ جو نکاح کے بعد جو بیوی سے پیدا ہوتی ہے اولاد، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ گئی، بالکل صحیح ہے، اور کنیز کی جو بچے ہیں، اسلام نے ایسا نہیں کیا، اسلام نے اس کو توڑا ہے۔ لیکن آگے آئے گی بھی صحیح بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان میں پرانا موجود رہا ہے کہ نکاح کے بغیر جو بھی آتا ہے تو وہ گھٹیا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بغیر نکاح کے، اس کی تو گالی ہے، ہمارے ہاں بھی حرام زیادہ۔ خود اسی بات سے جو آپ نے پیش فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب نامہ، اس کی جو فضیلت بیان کرتے ہوئے نکاح کی بات کی ہے، بات کی کہ وہ عزت کی بات ہے، عزت ہے اسی میں کہ وہ جو بندھن ہے اس کا بندھن قائم ہوا ہو اور اس کا لحاظ رکھا گیا ہو دونوں طرف سے، اسی کو نبھایا گیا ہو۔ اللہ نے جو انعام دیا ہے، دیکھیے اللہ نے کتنا خوبصورت بات کی ہے کہ ہم نے تم میں سے ہی تمہارے جوڑے پیدا کیے، صحیح، کہ خلقنا لکم من انفسکم ازواجا ازواج لتسکنوا الیہا۔ سکون نہیں ہوتا اس کے بغیر، ضرورت ہے ایک جوڑے کی، ایک بیوی کی، اور سکون پرماننٹ مستقل بندھن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلاؤ سے نہیں ہوتا۔ سکون کا تو سوال ہی نہیں ہے، چلاؤ تو پھر سودا بازی ہے، اور دونوں آزاد ہیں، ان کا وہ تو دکانداری ہے، کوئی قدغن نہیں ہے ان وہ کی، تو دکانداری ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو جیسے دکان پہ گئے سودا لے آئے گئے، اسی طرح سے، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہوئی، سکون نہیں ہے اس میں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ مودت اور رحمت جو ہے یہ تو سب سے پہلی ضرورت ہے، اسی لیے تو حضرت حوا کی یہ تقاضا بھی ہے، یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا بھی ہے اور کہ دونوں کے لیے ہے۔ رشتے کا تقاضا بھی ہے کہ دونوں کے مابین یہ مودت اور رحمت ہو، اور یہ ہر انسان کی ضرورت بھی ہے جو ایک دوسرے سے پوری ہوتی ہے۔ خلق لکم ازواجا کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، بالکل صحیح، اس کا معنی ہے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، بیوی کے لیے مرد اور مرد کے لیے شوہر کے لیے بیوی، صحیح، دونوں کو ضرورت ہے مودت کی اور رحمت کی۔ اور مودت دیکھیں اس طرف دوبارہ جائیں ذرا، جی جی، اوپر اہبطوا منہا بعضکم لبعض عدو، صحیح، یہاں تو ماحول عداوت کا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے عداوت کے کرشمے کیا ہو رہے ہیں۔ دوستوں میں بھی مقابلہ بازی چلتی ہے، رشتہ داروں میں بھی مقابلہ بازی چلتی ہے، سورہ یوسف گواہ ہے کہ بھائیوں میں بھی۔ بالکل صحیح، یہ کیسا ہے؟ تو اس سارے ماحول میں جو اس دنیا میں ملا ہے انسان کو، اس میں سکون کے لمحے ملتے ہیں اگر، تو وہ جو گھر میں گزرے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام بھی ان مقاصد کو بھی، اس کی بھی ترجمانی کرے گا کہ ہاں، اور اصل میں یہ مقاصد میں سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا جائے، اور آئیڈیل جوڑا کیا ہوتا ہے اور آئیڈیل گھرانہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔
اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ میاں بیوی کے مابین جو کشمکش کھڑی کر دی گئی ہے اور اختیارات کے نام پر یا فضیلت اور فوقیت کے نام پر، اور میں چاہوں گا کہ اب جاتے جاتے اس پر بھی مختصر سا کمنٹ کر دیں کہ کیا کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اس طرح کی کشمکش میں چل سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا کفران ہے۔ نعمت تو ہے کہ یہ ازدواج جو ہے یہ سکون کا، مودت کا اور رحمت کا سبب بنے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور وہ کیسا رشتہ ہو کہ اس میں ایک دوسرے کے لیے اظہار بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ مودت کا محبت سے فرق یہی ہے کہ محبت بہت پیار کو کہتے ہیں جو ماں اپنے بیٹے سے کر سکتی ہے، بیٹا اپنی ماں سے بھی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مودت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر وقت جیسے ماں میں بھی اس کو بھی ود ہوتی ہے اپنے اولاد سے، لیکن یہ جو رشتہ میاں بیوی کا اس کے حوالے سے خاص طور پہ مودت یہ ہے کہ یہ ہو کہ میں کیسے اس کی ضرورت پوری ہو، اس کو کیا اب ضرورت ہوگی، اس کے لیے کون سی چیز اب فائدہ مند ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ نے دونوں میں یہ بات رکھی ہے دوسروں کا خیال رکھنا۔ اور یہ مقابلہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی جب ذات مقدسہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کا جو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق ہے، جو انشاءاللہ آگے جا کے ہم فردن یا تفصیلاً بھی اس کا ذکر خوبصورت نمونہ ہوگا، ہے وہ، تو وہ بڑا مختلف نمونہ ہے اس وقت کے گھرانے سے جو موجودہ ایون ہمارے ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں، آپ کے کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں اور آپ کی شریعت کے بھی ماننے والے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی گھروں میں یہ بات سکڑتی چلی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اور چونکہ ہم نے باقاعدہ تربیت اور تعلیم کے نظام میں یہ شامل نہیں کیا ہے، اب دیکھیے اس وقت یہ تو مغرب کر رہا ہے اور ہمیں بھی وہ کہہ رہا ہے، یہاں بھی یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ جو ازدواجی تعلقات کے علاوہ ادھر ادھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی خرابیوں سے بچے پیدا نہ ہوں، کم سے کم اس کے لیے کیا کیا جائے، تو اس کے لیے آپ جنسی تعلیم کو شامل کریں۔ ارے بھائی، پہلے تو آپ یہ تعلیم کہ گھریلو زندگی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، کیسے وہ زندگی مل سکتی ہے انسان کو اپنے گھر میں کہ اسے ضرورت ہی نہ ہو کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی، بالکل صحیح ہے، بلکہ گھر میں اس کو زیادہ دلکشی بھی محسوس ہو، زیادہ دلچسپی بھی ہو، زیادہ وہ بھی سکون بھی ملے۔ یہ گھر بنائے جا سکتے ہیں اور بنائے گئے، اور اسی طرح کے گھرانے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ کی باتوں کا سلسلہ تو ایسا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو آگے سے آگے بڑھتا ہوا ہم سنیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا ہے۔ یہ ناظرین کرام پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ اس کو مستقلاً جب دیکھیں گے تو اس میں آپ ایسی گتھیاں سلجھتے ہوئے دیکھیں گے اور بہت سارے ایسے سوالات کا جواب، پھر خانگی زندگی کے حوالے سے جو آئلی زندگی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شاندار زندگی گزاری ہے اور کیا شاندار روایات چھوڑی ہیں۔ آپ کی مختلف ازواج کا ذکر آئے گا، ان مقدس ہستیوں کا ذکر آئے گا کہ آپ نے ان کا بہت کم حصہ سیکھا، جانا، اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ پروفیسر صاحب سے یہ جان سکیں گے۔ اور اپنی زندگی میں یہ چاہوں گا کہ ہماری طرف سے یہ نصیحت نہیں، ہم خود اس کا حصہ بنیں اور آپ سب بھی اس سبق کو سیکھیں کہ کیسے ایک گھرانہ آئیڈیل گھرانہ بن سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شاندار روایات چھوڑی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔